لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین، السلام علیکم. غدیر کے موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی ہے. آج انشاءاللہ ان 3 آیتوں کا تذکرہ کیا جائے گا کہ جن کا تعلق واقع غدیر سے ہے، اور وہ 3 آیتیں آیہ بلغ ہے، آیہ اکمال ہے اور آیہ عذاب ہے، کہ جن کے بارے میں ہم واقع غدیر کے ضمن میں مختصراً گفتگو کر چکے ہیں. چنانچہ ان 3 آیتوں میں سے 2 آیتیں تو غدیر خم کے روز نازل ہوئیں، جس میں سے پہلی آیت آیہ بلغ ہے کہ جس کے نازل ہونے کے بعد آن حضرت نے قافلے کو رکوایا اور حضرت علیہ السلام کی خلافت کا اعلان کیا، اور اس اعلان کے بعد میں آیہ اکمال فوراً اسی روز نازل ہوئی. اور تیسری آیت جو ہے، جو آیہ عذاب ہے، وہ دراصل کچھ عرصے بعد میں جب حارث ابن نعمان فہری مدینہ آ کر اس واقع غدیر کے بارے میں استفسار کرتا ہے اور عذاب کی درخواست کرتا ہے، اور اس پر جب عذاب نازل ہوتا ہے تو اس وقت وہ آیہ عذاب نازل ہوئی. لہٰذا انشاءاللہ آج ہم ان تینوں آیتوں کا تذکرہ کریں گے اور کچھ علماء اہل سنت والجماعت حضرات کی معتبر اور مستند تفسیروں سے عبارتیں پیش کریں گے کہ جن سے یہ بات ثابت ہوگی کہ یہ آیتیں جو ہیں وہ غدیر خم کے روز حضرت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئیں اور واقع غدیر کے متعلق ہیں یہ آیتیں. اور ان عبارتوں کے پیش کرنے کے بعد میں ہم ایک طویل فہرست ان حوالوں کی پیش کریں گے کہ جن میں ان آیتوں کی شان نزول اور غدیر خم کے روز ان کا نازل ہونا اور آیہ عذاب کی شان نزول اور اس کا حارث ابن نعمان فہری کے واقعے کا تذکرہ وغیرہ جو ہے، وہ جن علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں ان تمام چیزوں کو درج کیا ہے، ان کے صرف حوالے ہم پیش کریں گے. کچھ عبارتیں نمونے کے طور پہ پیش کریں گے، اور ان عبارتوں سے ملتی جلتی عبارتیں جن علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھی ہیں کہ جن کی تعداد تقریباً 25 ہے، 26 ہے، 14 ہے، مختلف آیتوں کی مختلف تعداد ہے، وہ تمام حوالے انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. لہذا آئیے سب سے پہلے آیہ بلغ کے متعلق کچھ گفتگو کی جائے. آیہ بلغ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اس کی عربی اور اس کا ترجمہ پیش کر چکے ہیں، لیکن آج چونکہ خصوصاً انہی کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے لہٰذا انہیں ہم دہرائیں گے. لہٰذا آیہ بلغ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 ہے کہ جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے: یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. یعنی اے رسول، تمہارے پروردگار کی طرف سے جو حکم تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو پہنچا دو. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے رسالت کا گویا کوئی کام ہی نہیں کیا، اور اللہ تمہیں لوگوں سے محفوظ رکھے گا. اب آئیے سامعین، اس آیت کے متعلق ہم علماء اہل سنت والجماعت حضرات کی معتبر اور مستند تفسیروں سے تقریباً 5 عبارتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ جن سے یہ بات ثابت ہوگی کہ یہ آیہ بلغ جو ہے یہ واقع غدیر سے پہلے غدیر خم کے روز نازل ہوئی تھی. سب سے پہلی عبارت جو ہے وہ علامہ بدر الدین ابن عینی حنفی کی ہے کہ جن کی وفات سن 855 ہجری میں ہوئی تھی، اور وہ
اس آیت کی شان نزول میں لکھتے ہیں، ابو جعفر محمد ابن علی ابن حسین علیہ السلام نے فرمایا، اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت میں جو حکم نازل ہو چکا ہے اس کو پہنچا دو۔ پس جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور ارشاد فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور یہ عبارت علامہ عینی نے اپنی کتاب عمدۃ القاری فی شرح صحیح بخاری کے 8 والیوم کے پیج نمبر 582 پر درج کی ہے۔ اب سامعین، دوسری جو عبارت ہے وہ علامہ جلال الدین سیوطی کی ہے کہ جن کی وفات سن 911 ہجری میں ہوئی تھی۔ وہ ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اس طرح نازل کی گئی، اے رسول، تمہارے پروردگار کی طرف سے جو حکم تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو پہنچا دو، اور وہ حکم یہ ہے کہ علی مومنین کے مولا ہیں، اور اگر آپ نے وہ حکم نہ پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا، اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ یہ عبارت جو ہے یہ علامہ سیوطی نے اپنی تفسیر در منصور کے 2 والیوم کے پیج نمبر 298 پر درج کی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں تیسری عبارت جو قاضی شوکانی نے لکھی ہے، اور ان کی وفات سن 1250 ہجری میں ہوئی تھی۔ وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ اور ابن عساکر نے ابو سعید خدری سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت غدیر خم کے دن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی، اور یہ عبارت جو ہے انہوں نے قاضی شوکانی نے اپنی تفسیر فتح القدیر کے 3 والیوم کے پیج نمبر 57 پر درج کی۔ اور چوتھی عبارت جو ہے وہ سید شہاب الدین آلوسی کی ہے کہ جن کی وفات 1270 ہجری میں ہوئی تھی۔ وہ لکھتے ہیں، ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ آیت علی کرم اللہ وجہہ کے سلسلے میں اس وقت نازل ہوئی جب خدا نے یہ حکم دیا کہ پیغمبر اکرم لوگوں کو علی کی ولایت کی خبر سنا دیں۔ سرکار دو عالم کو خوف تھا کہ لوگ انہیں اپنے چچازاد بھائی کی طرفداری کا طعنہ دیں گے، لہٰذا خداوند عالم نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تب نبی اکرم نے غدیر خم کے میدان میں علی کی ولایت کا اعلان کیا، اور آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اے اللہ، دوست رکھ اسے جو علی کو دوست رکھے، اور دشمن رکھ اسے جو علی کو دشمن رکھے۔ اور یہ عبارت جو ہے یہ سید شہاب الدین آلوسی نے اپنی تفسیر روح المعانی کے 2 والیوم کے پیج نمبر 348 پر درج کی ہے۔ اور پانچویں عبارت جو ہے وہ شیخ محمد عبدہ مصری کی ہے کہ جن کی وفات 1323 ہجری میں ہوئی تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ ابن ابی حاتم، ابن مردویہ اور ابن عساکر نے ابو سعید خدری سے روایت کی ہے کہ یہ آیت غدیر خم میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی، اور یہ عبارت جو ہے انہوں نے اپنی تفسیر المنار کے 6 والیوم کے پیج نمبر 463 پہ درج کی ہے۔ لہذا سامعین کرام، یہ 5 عبارتیں ہیں کہ جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ آیہ بلغ جو ہے یہ غدیر خم کے روز واقع غدیر سے پہلے حضرت علیہ السلام کی خلافت اور ولایت کے اعلان سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور اسی آیت کے نازل ہونے کے بعد میں حضرت نے قافلے کو رکوایا اور حضرت علیہ السلام کی خلافت کا اعلان کیا، اور امت کو یہ بتایا کہ آپ کے بعد میں پہلے خلیفہ اور آپ کے نائب اور جانشین حضرت علی علیہ السلام ہوں گے۔ اور جیسا کہ ہم نے آپ کی خدمت میں یہ جو معتبر ترین علماء کی معتبر ترین تفاسیر سے یہ باتیں پیش کی ہیں، جس میں علامہ عینی ہیں کہ جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح میں کتاب لکھی ہے عمدۃ القاری، پھر علامہ سیوطی ہیں جنہوں نے تفسیر در منصور میں
قاضی شوکانی نے فتح القدیر میں، سید شہاب الدین آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں، اور شیخ محمد عبدہو نے تفسیر المنار میں. اور یہ تمام قدیم اور جدید اور معتبر ترین علماء میں سے ہیں کہ جن کی تفسیریں اہل سنت والجماعت حضرات کے یہاں بہت مشہور ہیں. ان کی عبارتوں سے اور باقاعدہ ان کی تفسیروں میں کون سے جلد کے کون سے صفحے پر یہ عبارتیں موجود ہیں وہ بھی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی. اب آئیے ایک طویل فہرست ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ان علماء کی کہ ان علماء کی ان عبارتوں کے علاوہ وہ علماء کہ جنہوں نے آیہ بلغ کے غدیر خم کے روز حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہونے کو نقل کیا ہے، ان کے نام اور ان کی کتابوں کے نام ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، صرف حوالے. اور یہ جو عبارتیں ہم نے پیش کی ہیں یہ ان سے ملتی جلتی عبارتیں ہی انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، جن سب کا پیش کرنا طوالت کا باعث ہوگا. لہٰذا ہم صرف ان علماء کے نام اور ان کی کتابوں کے نام پیش کرتے ہیں جو تقریباً 25 ہیں. یہ 25 حوالے مزید ہیں ان عبارتوں کے علاوہ کہ جن کے علماء نے اور جن کے مصنفین نے اپنی اپنی کتابوں میں اس بات کو اعتراف کیا ہے کہ آیہ بلغ جو ہے وہ غدیر خم کے روز حضرت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی، اور اسی آیت کے نازل ہونے کے بعد آن حضرت نے قافلے کو رکوایا، خطبہ دیا اور حضرت علیہ السلام کی خلافت کا اعلان کیا، اور امت کو یہ بتایا کہ آپ کے بعد میں پہلے خلیفہ اور آپ کے پہلے نائب اور جانشین حضرت علی علیہ السلام ہوں گے. لہٰذا یہ 25 حوالے آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں. 1. ابن جریر طبری متوفی 310 ہجری نے الولایہ فی طرق حدیث الغدیر میں. 2. ابن ابی حاتم متوفی 327 ہجری نے اپنے اسناد کے ساتھ ابو سعید خدری سے. 3. حافظ محاملی متوفی 330 ہجری نے اعمال میں، اور ان کی جو روایت ہے وہ علامہ سیوطی نے اپنی تفسیر در منصور کے 2 والیوم کے پیج نمبر 298 پہ درج کی ہے. 4. حافظ ابو بکر شیرازی متوفی 407 ہجری، انہوں نے ما نزل من القرآن فی امیر المومنین علیہ السلام میں. اور سامعین، جیسا کہ ہم نے گزشتہ تقریر میں بھی بتا چکے ہیں یہ بات کہ متوفی یعنی جس سال جب ان کی وفات ہوئی، جس سال ان کا انتقال ہوا، جس سال ان کی وفات ہوئی، اس کا مطلب ہے متوفی کہ جب کس سال وہ مرے، کس سال ان کی وفات ہوئی. تو وہ جو سن ہے وہ سن ہجری جو ہے وہ ان کا سال وفات اور سال انتقال ہے کہ جس سال ان کا انتقال ہوا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عالم دین کون سے دور میں گزرے ہیں، کتنے قدیم ہیں، کتنے معتبر ہیں، اور ان کا تعلق کس صدی سے ہے. لہٰذا یہ اسی لیے پیش کیے جا رہے ہیں. اب نمبر 5، حافظ ابن مردویہ متوفی 410 ہجری، انہوں نے 4 سلسلے اسناد سے ان روایتوں کو ذکر کیا ہے، اور جسے فتح القدیر کے 2 والیوم کے پیج نمبر 57 پر جن کا ذکر ہے. نمبر 6، ابو اسحاق صولبی کے متوفی 427 ہجری نے کشف و بیان میں، اور ان کی روایت کتاب عمدہ کے پیج نمبر 49 پر موجود ہے. 7، حافظ ابو نعیم اصفہانی متوفی 430 ہجری نے ما نزل من القرآن فی علی علیہ السلام میں. 8، ابو الحسن واحدی متوفی 468 ہجری نے اسباب النزول کے پیج نمبر 150 پر. 9، حافظ ابو سعید سجستانی متوفی 477 ہجری نے الدرایہ فی حدیث الولایہ میں. 10، ابو القاسم حسکانی متوفی 490 ہجری نے شواہد التنزیل میں. 11، حافظ ابن عساکر متوفی 571 ہجری نے اپنے اسناد کے ساتھ، اور ان کی روایت کو علامہ سیوطی نے در منصور کے 2 والیوم کے پیج نمبر 298 پر درج کیا ہے. 12، ابو الفتح نتنزی کہ جن کا سال وفات تو نہیں پتہ، لیکن ان کی ولادت جو ہوئی تھی وہ سن 480 ہجری میں ہوئی تھی،
انہوں نے اپنی کتاب خصائص العلویہ میں. اور 13th فخر الدین رازی متوفی 606 ہجری نے تفسیر کبیر کے 3rd والیوم کے پیج نمبر 635 پر. اور 14th ابو سالم نصیبی شافعی متوفی 652 ہجری نے واحدی سے ابو سعید خدری کی حدیث نقل کی ہے. اور 15th حافظ عز الدین رسانی موصلی متوفی 661 ہجری نے تفسیر میں. 16 شیخ الاسلام ہموینی متوفی 722 ہجری نے فرائض الصمتین میں. 17 سید علی حمدانی متوفی 786 ہجری نے مودۃ القربہ میں. 18 ابن صباغ مالکی متوفی 855 ہجری نے فصول المہمہ کے پیج نمبر 27 پر. 19 نظام الدین قومی نیشاپوری متوفی 8ویں صدی ہجری نے اپنی تفسیر نیشاپوری کے 6th والیوم کے پیج نمبر 170 پر. 20 کمال الدین میبزی متوفی 908 ہجری نے شرح دیوان امیر المومنین علیہ السلام کے پیج نمبر 415 پر. 21 سید عبد الوہاب بخاری متوفی 932 ہجری نے اپنی تفسیر میں. 22 سید جمال الدین شیرازی متوفی 1000 ہجری نے ابن عباس سے. 23 محمد بن محبوب العالم متوفی 11ویں صدی ہجری نے اپنی تفسیر شاہی میں. 24 مرزا محمد بدخشانی متوفی 12ویں صدی ہجری نے مفتاح النجا میں. اور 25 شیخ سلیمان قندوزی حنفی متوفی 1293 ہجری نے ینابیع المودہ کے پیج نمبر 120 پر. لہذا سامعین یہ 25 حوالے ہیں کہ جن کے علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ آیہ بلغ جو ہے وہ غدیر خم کے روز حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی. اور اسی آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت نے قافلے کو رکوایا، حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کا اعلان کیا اور امت کو بتایا کہ حضرت علی علیہ السلام جو ہے وہ آپ کے بعد میں آپ کے نائب اور جانشین ہیں اور پہلے خلیفہ ہیں اور اس امت کے پہلے امام اور قائد و رہبر ہیں. یہ تھی آیہ بلغ. اب آئیے دوسری آیت کے جو آیہ اکمال کے نام سے مشہور ہے، اور یہ آیت جو ہے یہ واقع جب آیہ بلغ نازل ہونے کے بعد میں حضرت نے قافلے کو رکوایا، پورا خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں خلافت حضرت علی علیہ السلام کا اعلان کیا، تو یہ تمام واقعہ جب مکمل ہو گیا تو اس کے فوراً بعد اسی دن یہ آیہ اکمال نازل ہوئی کہ جس کی جو آیت اور اس کا ترجمہ ابھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور کچھ عبارتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور کچھ حوالے کہ جن سے یہ بات ثابت ہوگی کہ یہ آیہ اکمال بھی غدیر خم کے روز واقع غدیر کے مکمل ہونے کے بعد میں نازل ہوئی. لہٰذا آئیے سب سے پہلے آیہ اکمال کیا ہے وہ دیکھتے ہیں. تو آیہ اکمال جو ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یعنی آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کے بطور دین ہونے سے راضی ہو گیا. اب آئیے اس آیت کے متعلق ہم آپ کی خدمت میں مختصراً نمونے کے طور پہ 2 عبارتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. چنانچہ پہلی عبارت جو ہے وہ عماد الدین ابن کثیر دمشقی کی ہے کہ جن کی وفات سن 774 ہجری میں ہوئی تھی اور جن کی تفسیر ابن کثیر بہت مشہور ہے. اور اسی تفسیر ابن کثیر کے 2nd والیوم کے پیج نمبر 14 پر وہ لکھتے ہیں ابن مردویہ نے ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ یہ آیت غدیر کے دن علی کے بارے میں نازل ہوئی. سامعین یہ تھی پہلی عبارت کہ جو تفسیر ابن کثیر جو کہ بہت مشہور تفسیر ہے اور معتبر ہے اہل سنت والجماعت حضرات کے درمیان، یہ اس کی عبارت تھی.
جس میں انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ یہ آیت غدیر کے دن حضرت علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور دوسری عبارت علامہ جلال الدین سیوطی کی ہے کہ جن کی وفات سن 911 ہجری میں ہوئی تھی۔ وہ اپنی تفسیر الاتقان کے فرسٹ والیوم کے پیج نمبر 31 پر لکھتے ہیں، ابن مردویہ اور ابن عساکر نے ابو سعید خدری سے روایت کی ہے کہ غدیر کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کو منسوب کر کے ان کی ولایت کا اعلان فرما چکے تو جبریل امین یہ آیت لے کر نازل ہوئے۔ لہذا سامعین کرام، ان دونوں عبارتوں سے یہ بات اچھی طریقے سے ثابت ہو گئی کہ آیا اکمال جو ہے وہ واقع غدیر کے فوراً بعد اور اعلان ولایت و خلافت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فوراً بعد نازل ہوئی، جس میں خداوند متعال نے دین کے کامل ہونے اور اپنی نعمت کے تمام کرنے اور اسلام کے بطور دین ہونے سے اپنے راضی ہونے کا اعلان کیا۔ اور اس کے بارے میں ہم مختصراً تبصرہ پہلے بھی کر چکے ہیں کہ جو ان آیات کی افادیت کو ثابت کرتا ہے۔ بہرحال اب ہم تقریباً 14 علماء کے نام اور ان کی کتابوں کے نام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اسی قسم کی ملتی جلتی عبارتیں لکھی ہیں اور اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ جو آیت ہے، یہ آیہ اکمال جو ہے، یہ غدیر کے دن حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی اور واقع غدیر کے بعد میں کہ جب حضرت نے آپ کو اپنا نائب اور جانشین مقرر کر دیا اور پہلے خلیفہ اور پہلے امام کے طور پر امت کو بتا دیا کہ آپ کے بعد میں پہلے خلیفہ اور پہلے امام حضرت علیہ السلام ہوں گے، اس کے فوراً بعد میں خداوند متعال نے بھی اپنی مرضی اور اپنے راضی ہونے اور اپنے دین کو کامل کرنے اور اپنی نعمت کو تمام کرنے کا اعلان کیا۔ لہٰذا ان علماء کے نام اور ان کی کتابوں کے نام یہ ہیں: 1. ابن جریر طبری متوفی 310 ہجری نے الولایہ میں۔ 2. حافظ ابن مردویہ متوفی 410 ہجری نے اپنے سلسلہ اسناد کے ساتھ، اور ان کی روایت کو علامہ ابن کثیر دمشقی نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے سیکنڈ والیوم کے پیج نمبر 14 پر درج کیا ہے۔ 3. حافظ ابو نعیم اصفہانی متوفی سن 430 ہجری نے ما نزل من القرآن فی علی علیہ السلام میں۔ 4. خطیب بغدادی متوفی 463 ہجری نے تاریخ بغداد کے 8 والیوم کے پیج نمبر 290 پر۔ 5. ابو سعید سجستانی متوفی 477 ہجری نے کتاب الولایہ میں۔ 6. ابن مغازلی متوفی 483 ہجری نے مناقب میں، اور ان کی روایت کتاب العمدہ کے پیج نمبر 52 پر موجود ہے۔ 7. ابو القاسم حسکانی متوفی 490 ہجری نے اپنے اسناد کے ساتھ ابو سعید خدری سے۔ 8. ابن عساکر دمشقی متوفی 571 ہجری نے ابن مردویہ کے سلسلے سے۔ 9. اختب الخطبہ خوارزمی متوفی 568 ہجری نے اپنے کتاب المناقب کے پیج نمبر 80 اور پیج نمبر 94 پر 2 جگہ پر انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اور نمبر 10. ابو الفتح نتنزی کہ جن کا سن وفات تو نہیں پتہ، لیکن ان کی ولادت جو تھی وہ 480 ہجری میں ہوئی تھی، لہٰذا اس مناسبت سے یہ 5ویں صدی ہجری کے عالم دین ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب خصائص العلویہ میں۔ اور 11. ابو حامد سعد الدین صالحانی نے اپنے اسناد کے ساتھ مجاہد سے۔ اینڈ 12. سبت ابن جوزی متوفی 654 ہجری نے تذکرۃ الخواص الامہ کے پیج نمبر 18 پر۔ اینڈ 13. شیخ الاسلام ہموی نے متوفی 722 ہجری نے فرائض الصمتین میں اور 12 چیپٹر کے اندر انہوں نے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ اینڈ نمبر 14. مرزا محمد بدخشی، انہوں نے اپنی کتاب مفتاح النجاہ میں۔ لہٰذا سامعین، یہ تھے وہ 14 علماء اور ان کی کتابوں کے نام کہ جنہوں نے آیہ اکمال کے روز غدیر خم حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی
شان میں نازل ہونے کا ذکر کیا ہے اور اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ آیہ کمال جو ہے یہ واقع غدیر کے بعد میں جب حضرت نے حضرت علیہ السلام کو اپنا پہلا خلیفہ اور پہلا نائب اور جانشین مقرر کر دیا اور امت کو بتا دیا، تو اس کے فوراً بعد یہ آیہ اکمال نازل ہوئی کہ جس کے ذریعے خداوند متعال نے بھی اس بات کی صراحت کر دی کہ یہ تمام کام اور یہ تمام امور جو ہیں اس کی حکم اور اس کی مرضی سے انجام پائے ہیں، اور خدا و رسول کی مرضی یہی ہے کہ حضرت کے بعد میں حضرت علیہ السلام پہلے خلیفہ اور پہلے امام کے طور پر اس امت کی قیادت کریں۔ اب سامعین کرام، یہ واقعہ جب ہو گیا اور کافی کچھ عرصے کے بعد میں جب یہ خبر مختلف علاقوں میں پہنچی تو حارث ابن نعمان فہری نامی ایک شخص ہے، وہ اسے اس بات کا یقین نہیں آتا ہے، اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ امت کے درمیان میں کس قسم کی سازشیں چل رہی تھیں اور کس قسم کے غلط پروپیگنڈے لوگوں کے درمیان میں عام کیے گئے تھے، تو اسی کے زیر اثر یہ آتا ہے، اسے یقین نہیں آتا ہے اور وہ حضرت سے دریافت کرتا ہے کہ یہ سب خدا کی مرضی سے ہوا یا آپ نے اپنی مرضی سے حضرت علیہ السلام کو اپنا نائب اور جانشین مقرر کر دیا ہے اور یہ حکومت الہیہ کی حاکمیت ان کے سپرد کر دیے۔ تو یہ تمام واقعہ ابھی ہم تفسیر سولبی سے وہ پورا آپ کی خدمت میں نقل کریں گے۔ تو بہرحال اس کے بعد میں پھر یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ جو آیہ عذاب کے نام سے مشہور ہے، یہ دراصل 3 آیتیں ہیں جو سورہ معارج کی ہے، جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج، یعنی ایک مانگنے والے نے کافروں کے لیے ہو کر رہنے والے عذاب کو مانگا جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، جو درجے والے خدا کی طرف سے تھا۔ اور یہ 3 آیتیں ہیں سورہ معارج کی، آیت نمبر 1، 2، 3۔ اب سامعین کرام، ان آیتوں کی متعلق ہم آپ کی خدمت 3 عبارتیں پیش کریں گے کہ جن میں سے پہلی جو عبارت ہے اس میں اس آیت کی شان نزول اور پورا واقعہ تفصیل سے درج ہے، اور وہ انتہائی قدیم ترین جو تفسیر ہے، تفسیر سولبی، کہ جو ابو اسحاق سولبی نیشاپوری نے لکھی تھی اور جن کی وفات ہوئی تھی